ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کا امیج بہتر ہونا چاہیے، لیکن جب ہماری ہی اپوزیشن اور اپوزیشن کی خصوصاً بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی بات کی جائے، اگر وہی اپنی فورسز کی ٹانگیں کھینچنے میں لگی ہو اور وہی یہ امیج دے کہ ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی جب ہم نے بھارت کا طیارہ مار گرایا تھا، تو کیسا امیج پاکستان کا باہر جائے گا؟ اس سے مودی کو بریتھنگ سپیس ملتی ہے اور یہ صرف باتیں ہو رہی ہیں اپنے این آر او لینے کے لیے کہ این آر او کسی طرح لیا جائے، لیکن عمران خان کا موٹو ہے کرپشن فری پاکستان اور کسی بھی طرح سے کمپرومائز نہیں ہوگا اس تمام صورتحال پہ۔ انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف چلتے ہیں، پاکستان کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا، حکومت کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ ڈوزیر دے کے ہم نے کافی ممالک کو تو قائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پریکٹیکلی کیا سٹیپ لینے ہیں کہ تاکہ ہم بھارت کو پیچھے دھکیل سکیں؟ جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، کیا سمجھتے ہیں حکومت کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے کہ بھارت کو کسی طرح پیچھے دھکیل سکے؟ اس تمام معاملے پر شواہد ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیے، بھارت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ بھارت نے اس کو فوری طور پہ ریجیکٹ کیا، ہمارے ڈوزیر کو دیکھا بھی نہیں اور ریجیکٹ کر دیا، اور اس میں جو انہوں نے کوئی اعتراضات وغیرہ اٹھائے وہ کوئی ڈائریکٹ اعتراضات نہیں ہیں، وہ یہ کہ جناب اسامہ آپ کے پاس تھا، آپ وہاں سے نکلا، پھر آپ اپنے ملک کے مسائل آپ کے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے اعتراضات جن کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ دنیا کو قائل کرنا، کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی قوتوں کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کی سیاست جو ہے وہ کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہوتی، وہ 100% اپنے ملک کے مفادات کی روشنی میں وہ آگے چلتے ہیں۔ لہذا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ آپ کو ایک محنت، ایک کوشش کرنی ہوگی ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، ان کو بھارت کا اصل چہرہ جا کے زبردستی دکھانے کے لیے۔ اگر آپ نے ڈوزیر بھیج دیا، ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اٹھا کے اگر ایک طرف رکھ دیا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی بھارت کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، کوئی اس کا امیج خراب کرنے میں یا جو آپ صحیح اس کا چہرہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں یہ جا کے ایک تو ڈپلومیسی بڑی ایکٹیو قسم کی، کہ ہمارے لوگوں کو جا کے ڈوزیر کو پرسو کرنا چاہیے، اس کیس کو فالو اپ کرنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اوپر انٹرنیشنلی بات چیت کرنے کے لیے ہمارے جو کشمیری بھائی باہر ہیں ان سے، اور یا پاکستانی جو باہر موجود ہے دوسرے ملکوں میں، ان سے استفادہ کیا جائے۔ پھر ایک چیز اور ہے جو بڑی اہم، اور میں عرصہ دراز سے ہمیشہ ادھر توجہ دلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا باہر ایک امیج خراب کیا، ہماری کریڈیبلٹی خراب کی، اور دنیا کو یہ کہا کہ پاکستان ٹیررزم کراتا ہے ہمارے ملک میں۔ دو چار جو ٹیررزم کے واقعات وہاں ہوئے جن کے بارے میں شواہد موجود ہے آج کہ وہ بھارت نے خود کرائے، یہ فالس فلیگ آپریشن کرا کے، تو اس میں سے اپنی وہ فورن پالیسی کے لیے جو ان کے آبجیکٹو ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم نے یہ باتیں نہیں دنیا کو بتائیں، یہ دنیا کے سامنے ہم لے کے نہیں آئے کہ بھارت یہ کام خود کراتا ہے، تو اس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا امیج خراب ہونا شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بھارت میں اب کوئی بھی باہر سے ڈگنیٹری آتی ہے، وہاں پہ آئے کوئی، تو جو جوائنٹ کمیونیکیشن ایشو ہوتا ہے، مشترکہ اعلامیہ، اس میں پاکستان کو نصیحت کر کے جاتے ہیں کہ جناب پاکستان یہ کام بند کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے اپنی محنت سے وہ چیز جس کا جواز، جس کے حقائق، جس کا وجود نہیں تھا، وہ بھی محنت سے دنیا کے ذہنوں میں ایسی بٹھا دی کہ آج وہ ثبوت نہیں مانگتے۔ آج بھارت کہتا ہے کہ جی پاکستان نے کیا، وہ کہتے ہیں ہاں کیا۔ تو یہ بھی آپ نے زائل کرنا ہے، اپنا امیج، اپنی کریڈیبلٹی بڑھانا بڑا ضروری ہے کہ دنیا آپ کی بات پہ یقین کرے۔ آپ کو بھارت کا جھوٹ ہر فیلڈ میں کھولنا ہوگا۔ بھارت کہتا ہے کہ ہم ٹیررزم نہیں کراتے، تو یہ بھی آپ نے اس کا جھوٹ کھولنا ہے، اور اگر وہ کہتا ہے پاکستان نے ٹیررزم کرایا تو وہ بھی ہمیں کھولنا ہے۔ ہما صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں وزیر اعظم کا اگلا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ افغانستان کریں، اور افغانستان کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے آج پریزیڈنٹ کی جانب سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں، اور کیا ان حالات میں فورسز کا وڈرال ممکن ہے؟ دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ آج جو سٹیٹمنٹ آیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سے، وہ انتہا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ریلیز ہو گئے ہیں یہ آرڈرز کہ اب کمپلیٹ وڈرال آف ٹروپس، امریکن ٹروپس افغانستان سے نہیں ہوگی، ریڈیوسڈ پریزنس ہوگی۔ اور جو نیٹو کی چیف ہیں انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہ بات کہی ہے کہ جی سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جائے گا، یا وہاں مسائل ہو جائیں گے اگر ابرپٹ وڈرال ہوئی۔
تو ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں ایک مڈل آف دا لائن سوچ اپنائی جا رہی ہے، کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ تو دے دی گئی ہے لیکن یہ پریکٹیکلی اتنا پاسبل نہیں ہے کہ ایک دم سے تمام فورسز وڈرا کر لیں، اور چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے یہ کریں گے، تو لہٰذا لگ یہ رہا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ کیا جو بائیڈن جو نئے پریزیڈنٹ آئیں گے ان کی بھی یہی حکمت عملی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ٹرمپ چلے گئے، ٹرمپزم نہیں گیا، اور ایک بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں جس نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے، تو آپ سمجھیں کہ ٹرمپ ہارے ہیں لیکن جو ان کی سوچ ہے وہ نہیں ہاری ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ بائیڈن الیکٹ ہیں ان کو ایسی راستے اپنانے ہیں جہاں وہ گریجولی شفٹ لا سکتے ہیں، فارن پالیسی میں بہت میجر شفٹ نہیں لا سکتے، اس کی ایکسیپٹنس اندر بھی نہیں ہوگی یونائٹڈ اسٹیٹس کے۔ اور یہ بھی جو یہ گریجول وڈرال کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ طالبان اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ طالبان جو تھے وہ تو کمپلیٹ وڈرال آف فارن ٹروپس چاہتے تھے، لیکن اب ہر طرف سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ارریسپانسبل کمپلیٹ وڈرال جس سے سیکیورٹی ویکیوم ہوگا گراؤنڈ سے، اس سے کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، انفیکٹ طالبان کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کوئی میجر پالیسی شفٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے اگر افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے، زیادہ تر یہ تصور میں ہوتا ہے اور پریکٹیکلی بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈیپ اسٹیٹ یہ پالیسی بناتی ہے، تو افغانستان پہ امریکہ کی پالیسی میں کوئی میجر شفٹ تو نہیں دیکھ رہے آپ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے بیسز رکھ رہے ہیں، جس سے جو آج وہ کام کر رہے ہیں وہ وہی کرتے رہیں گے، یعنی وہ ان کو فائر سپورٹ دے رہے ہیں، افغان فورسز کو وہ دیں گے۔ گراؤنڈ ایکشن تو بہت عرصے سے یہ ابھی افغان فورسز ہی کر رہی ہیں، اور وہاں پہ جو ٹروپس سے امریکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے ٹریننگ کے لیے رکھے ہوئے تھے، ٹریننگ یا سیکورٹی ہوگی، تو وہ تو رول اسی طرح رہے گا۔ اگر وہ اس میں کم کر رہے ہیں تو وہ پہلے بھی ایکٹیو بیٹل میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ابھی ٹیررزم کے جتنے بھی واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں، وہ اگر ہم ان کا تجزیہ کریں تو وہ سارے ہی IS کرتی رہی، یعنی داعش نے کی ہیں۔ جو طالبان کی طرف سے ہوئے ہیں حملے وہ افغان افواج کے اوپر ہوئے ہیں یا افغان پولیس کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن جو جیسے یونیورسٹی پہ اٹیک ہوا یا اس طرح کے ٹیررزم جہاں بھی کہیں ہوا ہے وہ داعش نے کی ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہے جس کو ہمیں ریجنل کنٹریز کے ساتھ لے کے چلنا، ان کو کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے ان سے، کیونکہ داعش جو ہے وہ افغانستان سے باہر بھی اس کا خطرہ ہے۔ جو طالبان ہے ان کا ایجنڈا تو صرف ود ان افغانستان ہے، تو لہذا یہ ہمیشہ سے ایک کنسرن رہا ہے، ایران کا بھی، رشیا کا بھی، پاکستان، چائنا، ٹرکی۔ سو ہمیں یہ ایک ریجنل کنسنسس اس پہ ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ افغانستان سٹیبل نہیں ہو رہا، اور اگر امریکی نکل جاتے ہیں اس طرح تو جو افغان لیڈ افغان ڈائلاگ ہم نے جو پروسیس چلایا تھا وہ کہیں ہمیں لگتا نہیں کہ کسی منزل تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جیسے یہاں پہ سیکورٹی سچویشن خراب ہوئی تو بہت سارے گروپ میں یہ خانہ جنگی کی صورت بن جائے گی یہاں پہ۔ ان حالات میں ٹیررزم جو ہے وہ بڑھتا ہے، کیونکہ جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پنپنا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی رٹ پورے ملک کے اوپر نہیں ہے، لہذا وہ اپنے لیے سیف ہیونز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے بھی مسئلہ بنے گا، ریفیوجی ہم واپس بھیجنا چاہتے ہیں وہ نہیں جائیں گے، لہذا ایک ریجنل کنسنسس کم از کم رکھنا چاہیے۔